کہ کوتاہی ہو جائے. یہ سوچ کے پرسا دینا. عاشور کا دن طلوع ہوا. زینب نے اون و محمد کو بلایا. دونوں بچے آئے. کہا بیٹوں آج گھمسان کا رن پڑے گا, تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی, تو میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ تم میری طرف سے قربانی دینا. اور دیکھو اون و محمد, اگر تم میدان سے زندہ پلٹ کے آ گئے تو اللہ کی قسم میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. سن لیا جملہ؟ میں زینب تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی. جملہ سنو گے بچوں کا؟ دونوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے. کہا اماں اگر آج ہمیں مامو جان نے لڑنے اور مرنے کی اجازت دے دی تو پھر فوج یزید بھی یاد رکھے گی کہ جعفر طیار کے پوتے کیسے لڑے, حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑے. جملہ سنو. آئے حسین کے پاس. حسین نے بچوں کو سوار کیا. کہا جاؤ اون و محمد. بچے میدان میں آئے, تلوار کھینچی, حملہ کیا. ایک مرتبہ فوج یزید نے مل کے بڑا حملہ کیا. بچے گھوڑے سے زمین پہ آئے, پکار کے کہنے لگے مامو جان ہماری مدد کو آؤ. ایک طرف سے حسین دوڑے, دوسری طرف سے عباس چلے. دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں لائے. فضہ دوڑتی ہوئی شہزادی زینب کے پاس آئی. کہا بی بی اون و محمد آ گئے, بی بی اون و محمد آ گئے. جلال آ گیا بی بی کو. کہا فضہ میں نے تو کہا تھا زندہ نہ آنا, رک جاؤ ابھی میں پرسا دے رہا ہوں, ابھی بیٹھ جاؤ میں پرسا دے رہا ہوں. جلال آ گیا بی بی کو. کہا فضہ میں نے تو کہا تھا کہ زندہ میدان سے پلٹ کے نہ آنا. فضہ رونے لگی. کہا بی بی اون و محمد زندہ نہیں آئے, ان کے لاشیں آئے. زینب نے سجدے میں سر رکھا. پروردگارا ہمارا صدقہ قبول کر. رک جاؤ, رک جانا ابھی. یہ سوچ کے پرسا دینا کہ یہ وہ بچے ہیں جنہیں ماں کے آنسو بھی نصیب نہ ہوئے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, یہ سوچ کے تم پرسا دینا ان بچوں کا کہ انہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. شام میں جب رہائی ہو گئی, ام لیلہ کی گود میں اکبر کا سر تھا, ام فروا کی گود میں قاسم کا سر تھا, زینب کی گود میں حسین کا سر تھا. ایک ایک بی بی ماتم کر رہی ہے, پرسا دے رہی ہے. شام کی بوڑھی عورت نے دیکھا کہ حجرے کے گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں. پکار کے کہنے لگی کیا یہ بچے لاوارث ہیں؟ کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ کیا ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے؟ زینب نے سر اٹھایا. اے بوڑھی عورت میرے بچے ہیں لیکن اپنے بھائی پہ صدقہ کیے. آخری جملہ, آخری جملہ. اون و محمد میرے بچے ہیں, میں نے اپنے بھائی حسین پہ صدقہ کیے. جملہ سنو. جب لوٹا ہوا قافلہ, آخری جملہ ہے, مدینے پہنچا ہے تو بی بی اپنے گھر نہیں گئی. بی بی اپنے گھر نہیں گئی, سجاد کے گھر آئی. عبداللہ شام میں آئے, ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگے فرزند رسول اپنی پھوپھی سے کہیے گا کسی دن اپنے گھر بھی تو تشریف لائے. یہ انہی کا گھر ہے لیکن کسی دن اپنے گھر بھی تو آئے. سجاد گھر میں آئے, حجرے میں آئے. کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے اور ان کی خواہش ہے کہ کسی دن آپ ان کے گھر جائیں. اور رو کے بی بی نے کہا بیٹے سجاد جب بھائی نہیں رہا تو پھر کس کا گھر اور کیسا گھر؟ جب میرا بھائی نہیں رہا تو اب کیسا گھر اور کس کا گھر؟ کہا نہیں پھوپھی اماں میری خواہش ہے کہ آپ عبداللہ کے گھر جائیں. سواری کا انتظام ہوا, بی بی سوار ہوئی, اپنے گھر جا رہی ہے. عبداللہ کے گھر آئی, اپنے گھر آئی بی بی. عبداللہ گھر پہ موجود نہیں ہے. بی بی گھر میں داخل ہوئی. گھر میں ایک آنگن تھا. بی بی نے اس آنگن کو دیکھا, اس میں ایک ٹیلا تھا. بی بی اس ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئی. جیسے ہی بی بی ٹیلے پر بیٹھی آنگن کو دیکھتی رہی, آنگن کو دیکھتی رہی. اور بی بی کو دو چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے جو اسی آنگن میں کھیلتے تھے. بی بی رو رہی ہے. عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. جملہ سنو کہ عبداللہ کا کہا اے بوڑھی عورت تو کون ہے جو یہاں بیٹھ کے رو رہی ہے؟
زینب نے سر اٹھایا. عبداللہ ہاں اب مجھے کیوں پہچانو گے؟ تمہارے بچے جو کربلا میں قربان کیے آئے. عبداللہ نے منہ پیٹنا شروع کیا. کہا بی بی میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ تم سے پوچھوں کہ میرے بچے کیسے لڑے, میں نے تو بس اس لیے بلایا ہے کہ مجھے اتنا بتلا دو میرا مولا حسین کیسے لڑا. ایک مرتبہ بی بی نے چیخ ماری. کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ میرے بھائی نے یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو. ماتم حسین.